أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمت ایک ایسے کلمے کی طرف، ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم بندگی نہ کریں سوائے اللہ کے، ولا نشرک به شیئا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ بنائے ہمارے بعض کو رب اللہ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائے نہ مانے، فَقُولُوا پس کہہ دو، اشہدوا گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، آیت نمبر 64۔ دیکھیں یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری میں، نجران کے عیسائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات ہوئے، دینی گفتگو بھی کی انہوں نے، سیاسی گفتگو بھی کی۔ تو اس مجلس میں کچھ یہودی بھی موجود تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو سارا سلسلہ ہوا، گفتگو ہوئی، مجلسیں ہوئی مختلف قسم کی، کئی دن تک وہ مدینہ منورہ میں رہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو عمومی خطاب فرماتے ہیں۔ اہل کتاب، کتاب والے، اہل کتاب کے معنی کتاب والے۔ تو اس میں 2 طبقے آتے ہیں، یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، یہ دونوں اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ دونوں کو خطاب ہے۔ یہ دونوں دیکھو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مین مسئلے یہ ہوتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی۔ صرف وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیے تو دیکھو ختم ہو گئے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ دیکھو دونوں کو خطاب فرما رہے، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ، تعالوا آ جاؤ، الی کلمت ایک ایسے کلمے کی طرف، ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس پر تم بھی متفق ہو اور ہم بھی متفق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی عبادت ہم نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، ولا نشرک به شیئا اور ہم شریک نہ بنائے اللہ کے ساتھ کسی کو، شرک نہ کرے اللہ کی بندگی، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ بنائے ہمارے بعض کو رب اللہ کے علاوہ۔ ایک دوسرے کو رب کس طرح رب بنایا؟ یہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن سلام، 10 علماء تھے، ان عرب کی سرزمین پر ان کے 10 بڑے بڑے علماء تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10 علماء ایمان لے آئے تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہ رہے۔ جیسے حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے نا کہ 10 سال مزید حکومت کر لیتے دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا، مشہور ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ یہود کے 10 علماء جن کو حقیقت معلوم تھی، اچھی طرح پتہ تھا، بس مکر گئے ضد میں، حسد میں آ کر،
فرمایا اگر یہ 10 علماء مان لیتے تو دنیا کے اندر کوئی بھی یہودی باقی نہ رہتا۔ ان میں عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، بڑے عالم تھے یہود کے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو رب بنایا ہے، تو رب تو کبھی نہیں بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے علماء، تمہارے پیر کہتے ہیں یہ حلال ہے، تم اس کو حرام مان لیتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، تم حرام مان لیتے ہو، وہ حرام چیزوں کو تمہارے لیے جائز قرار دیتے ہیں، تم اس کو مان لیتے ہو، یہ کرتے ہیں نہیں کہ یہ تو کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے تو اللہ کی صفت ہے، التحلیل والتحریم، یہ تو نبی بھی نہیں کرتا اپنی طرف سے، نبی تو اللہ کی طرف سے لے کے امت کو پہنچاتا ہے۔ یہ جتنے حلال حرام کے احکام نازل ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے امت کو پہنچایا ہے، حلال حرام اللہ نے کیا یا اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ نے ایک حکم اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی امت کے سامنے۔ تو حلال حرام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور تم نے کیا کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے علماء کو احبار، ان کے علماء، رہبان اپنے پیروں کو، اور حضرت عیسیٰ کو رب بنا لیا۔ یہ کہنے لگے یہ تو ہم کرتے ہیں۔ آج ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان ایک اللہ کی بندگی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور ہمارے بعض کو رب نہ بنائے، ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کے۔ اگر یہ بات مان لیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ پھر جائے بس کہہ دو کہ گواہ رہو بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی خطوط اہل کتاب کی طرف روانہ فرمائے، روم کا بادشاہ ہے، حبشہ کا بادشاہ ہے، عیسائی بادشاہ، ہر خط کے آخر میں یہ مضمون لکھتے تھے۔ ایسی بات کی طرف آ جاؤ جس میں اگر ہم اپنے مسلمانوں میں دیکھیں، اسلام میں، پاکستان میں دیکھ لیں، ہمارے ہاں جو اختلافات ہوتے ہیں، فرقے بنے ہوئے، علماء ہے اپنے فرقے بنائے ہوئے، الگ الگ گروپ بنائے ہوئے، جو اصل اصول ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ 6 نمازیں فرض ہیں، سب کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی کہتے ہیں فجر کی 3 رکعتیں 4 رکعتیں، نہیں کہتا۔ اختلاف اس میں، اختلاف جو ہم نے اپنی خواہشات بنائی ہے نا اس میں پڑ گئے، غیر ضروری چیزوں میں الجھ گئے، ورنہ حقیقت میں دین میں اختلاف نہیں ہے۔ دین میں یہ تو ہم نے اپنی طرف سے ان چیزوں میں اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں کوئی اذان دیتا ہے، اوپر اذان کے ساتھ کوئی اور الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ بھائی دیکھو اللہ کے نبی نے کون سی اذان دی تھی؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اذان آئی ہے نا، یا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں۔ تو دین تو ہمیں نبی کے دین، یہ جو آ کے ہم نے اپنی ملاوٹیں کر دی نا اس میں اختلاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنی خواہشات چھوڑ دے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ یہ ہے آیت نمبر 64۔